پاکستان کا آپ کو مستقبل کہاں نظر آ رہا ہے سر؟ مجھے تو اگر قانون پہ عمل نہ ہو تو مجھے سب کا مستقبل اچھا نظر نہیں آتا۔ اچھا، کسی چیز کے مستقبل کا انحصار اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہاں دستور کا کتنا احترام کیا جاتا ہے، قانون کا کتنا احترام کیا جاتا ہے۔ جہاں جہاں پہ یہ احترام ہوتا ہے وہ معاشرے، وہ ملک آگے چلتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، اور جہاں پہ یہ احترام نہیں ہوتا وہاں سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کو پاکستان کا چھت کہا جاتا ہے۔ 78 سالوں سے آئین اپلیکیبل نہیں ہے، سینٹ کو اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ ایسا ہے کہ گلگت بلتستان والا معاملہ جو ہے نا وہ ریلیٹڈ ہے کشمیر کے ایشو کے ساتھ، اور اس کے اوپر جب آپ اس کو ان آئسولیشن لیں گے تو ممکن ہے کہ اس کے اوپر مسائل پیدا ہو سکے۔ تو یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس کو اس طرح سے ڈیبیٹ کرنا چلتے چلتے میرا خیال ہے یہ اس وقت اس سٹیج پہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ بات کمروں میں ڈیبیٹ کی جائے اور کمروں سے نکل کے پھر بات آگے جو ہے نا وہ لی جائے، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا آپ کو ہندوستان سے بھی بات کرنی پڑے گی، اس میں کہیں نہ کہیں پہ آپ کو چین سے بھی بات کرنی پڑے گی، کہیں نہ کہیں پہ آپ کو بین الاقوامی فورمز کا استعمال کرنا پڑے گا۔ تو یہ مسئلہ اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگوں نے تو اپنی جنگ آزادی کھول لڑی ہے، اور 1 نومبر 1947 کو ہر سال 1 نومبر کو یوم آزادی منائی جاتی ہے، باوجود اس کے مسئلے کشمیر کے ساتھ نتھی کرنا۔ یقیناً انہوں نے اپنی جنگ خود لڑی ہے، مگر کہیں نہ کہیں پہ تاریخی طور پہ جو ہے نا وہ معاملہ کہیں نہ کہیں وہ نتھی ہو جاتا ہے، اور بات چیزیں اگر نتھی نہ بھی ہو وہ ان کی احسان ہے ان کا، جنہوں نے خود جنگ آزادی لڑی ہے اور اس جگہ کو، اس وطن کو آزاد کروایا ہے، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ ملکوں کی اپنی مجبوریاں ہوا کرتی ہیں۔ تو وہ ملکوں کی مجبوریاں جو ہے وہ اس کو بعض جگہ پہ جو ہے نا وہ اس کو آپ کو بھی جو ہے نا رعایت دینی پڑتی ہے۔ انڈیا ٹو ٹنگ کہتا ہے، مگر پاکستان یہ نہیں کہتا ہے کہ کشمیر یا گلگت بلتستان ہمارا ٹو ٹنگ ہے۔ ہمارے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمیں بنائے صوبہ، انڈیا نے تو اپنا صوبہ بنایا۔ آپ پاکستان کا حصہ ہیں یا پاکستان آپ کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں ہر پاکستانی کا جو ہے دل جو ہے وہ آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے، ہر پاکستانی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ بعض معاملات ایسے ہیں جو تقسیم کا فارمولہ تھا، وہ تقسیم کے فارمولے کو اگر آپ ذہن میں رکھیں، میں پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کے فارمولے کی بات کر رہا ہوں، جب آپ تقسیم کے فارمولے کو ذہن میں رکھیں گے تو بہت ساری ایسی پوزیشن جو نا لینی پڑتی ہیں کہ جو کہ مجبوری بن جاتی ہے آپ کی۔ آخری سوال سر، مجھے یہ بتائیے گا سر کہ گلگت بلتستان ڈیفینیٹلی مکمل طور پر آئینی صوبہ بنانے میں دشواریاں ہیں، تو عبوری آئینی صوبہ کیوں نہیں بنایا جاتا ٹل ڈیسیجن آف کشمیر ڈسپیوٹ؟ اسی لیے کہتا ہوں کہ اس بات کو پہلے ایک دفعہ بند کمروں میں ڈیبیٹ کیا جائے، بند کمروں میں لوگوں کی انپٹ لی جائے، انٹیلیجنشیا جو ہے اس پہ بیٹھے، وہ اس کا کوئی رستہ نکالے، اس بات کو ذہن میں رکھ کے کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کا فارمولہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آگے کوئی لائحہ عمل مرتب کرے، کوئی غلط بات ہمارے منہ سے نکلی ہوئی خدا نخواستہ نقصان نہ دے۔ سر 78 سالوں سے بند کمروں میں ہی باتیں ہوتی رہی ہیں، باہر کچھ آیا نہیں ہے، مزید پھر بند کمروں میں لے جائیں گے؟ آپ اس کا ٹائم فریم دے دیں نا، اس بات کو، اس ایشو کو لے کے پارلیمان کی کسی کمیٹی میں 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے تمام پارٹیز کی جو ہے نا وہ اس میں نمائندگی ہو، اور نمائندگی ہونے کے بعد جو ہے وہ اس ایشو کو تاریخی تناظر میں جو ہے وہ ریزالو کرے۔ تھینک یو۔